آج بھی رمضان المبارک تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج رمضان کا دوسرا اشرا مکمل۔ کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی رمضان المبارک تیسرے جمعے کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ بتانے لگی ہوں، کیونکہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کا دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج بھی اس رمضان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکیں، رمضان المبارک کے 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را آج 20 رمضان جمعہ کا دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑے بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں وہ بندے جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفے پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہی ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 30 رمضان جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مکتب میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 20 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہیں وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیہ کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں میں، وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ کی، لاپرواہی آپ کی، یہ 20 رمضان کا دن لاپرواہی
لاپرواہی سے آپ نے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی ہمت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، ایمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 رمضان المبارک جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسا رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر کوئی اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 20 رمضان المبارک تیسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کے محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آقائے برین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتی ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچے آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اب تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 رمضان جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات میں ہی رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیظ سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیظ سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آپ؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے،
کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کی قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کے ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والے سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارکہ کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔